آغاز اللہ کے بابرکت نام سے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھا۔ ملکووال اور منڈی بہاؤالدین کی عدالتوں میں لوگوں کی پہلی ترجیح وہی ہوتا تھا۔ فیس لاکھوں میں لیتا اور قتل عمدہ کے ملزموں ہی کو نہیں بلکہ مجرموں کو بھی بری کروا لیا کرتا تھا۔ پھر وقت بدلتا ہے، اس کی عمر ڈل جاتی ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی اس حد تک کم پڑ جاتی ہے کہ سامنے کھڑی اپنی سگی بیٹی تک کو نہیں پہچان سکتا۔ سارا روپیہ پیسہ اولاد بانٹ لیتی ہے۔ بیٹے اپنی بیویوں بچوں کو لے کر یورپ سیٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ بیٹی کی شادی کسی جگیردار گھرانے میں ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ صاحب گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اولاد چونکہ مظلوموں کی دھوکے سے ہتھائی گئی دولت پر پلی یا ظالموں کے ظلم چھپانے کے لیے لی گئی دولت پر جوان ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ باپ کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ پھر متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کے لیے 24 گھنٹے کا ملازم اور ایک سیکورٹی گارڈ کا انتظام کیا جائے۔ ظالموں کے لیے ڈال بن کر مظلوموں کو انصاف کی دہلیز سے خالی ہاتھ واپس موڑنے والا ایڈوکیٹ سرفراز چیمہ یوں ملازمین کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ان کا بڑا بیٹا بیوی بچوں کے ہمراہ اپنی سالی کی شادی پر پاکستان آیا ہوا تھا۔ رشتہ داروں نے اس کو شرمندہ کر کے اپنے والد صاحب کو ملنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے باپ کو ملنے اس کے گھر چلا آیا۔ جس وقت وکیل صاحب کا بیٹا اپنے باپ کو ملنے آیا، اس وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ ان کے باپ کے کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی، کیوں نہ کہ کئی بار رات کو اٹھ کر ٹوائلٹ نہیں جا پاتے تھے۔ ملازمین کو آواز دیتے تو وہ سنی انسنی کر دیتے اور یوں پیشاب بستر پر ہی نکل جاتا تھا۔ بستر دھونا تو دور کی بات، ملازمین بستر بدلنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یوں چیمہ صاحب اسی بدبودار گیلے بستر پر پڑے ہوئے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا تو ناک پر رومال رکھ کر بنا باپ کو ملے ہی واپس مڑ گیا۔ میں حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، چونکہ سرفراز چیمہ صاحب کو نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا ان کا بیٹا باہر گیا اور سیکورٹی گارڈ کو سمجھا بجھا کر کمرے کے اندر داخل کیا۔ خود ناک پر رومال رکھے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر باپ کو سلام کیا اور اپنی جگہ پر ملازم کو آگے بڑھا دیا۔ ملازم نے جا کر بوڑھے وکیل کو گلے لگا لیا اور بوڑھا بیچارہ نوکر کو ہی اپنا بیٹا سمجھ کر چومتا رہا۔ بعد ازاں بیوی بچوں کی باری آئی تو ایسے ہی بیوی بچے دہلیز میں کھڑے رہے اور ملازمہ اور اس کے بچے وکیل صاحب کی بہو اور پوتے پوتیاں بن کر ان کو ملتے رہے۔ وکیل صاحب انہیں اپنا خون سمجھ کر دعائیں دیتے رہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ وکیل کا بیٹا بہو بچے گھر میں رکے اور پھر نکل گئے۔ نہ انہوں نے جاتے ہوئے باپ کو الوداعی نظر دیکھا
اور نہ ہی کوئی بات کی باپ کو، کوئی چیز بھی نہیں دی۔ میں حیرت سے بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کل کلار کو جب یہ شخص اپنے باپ کی جگہ پر ہوگا تو اس کے بچے اس کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں گے۔ چاہنے کے باوجود بھی میں سرفراز چیمہ صاحب کو حقیقت نہ بتا سکا کہ جن لوگوں کو وہ بہو بیٹا اور پوتے پوتیاں سمجھ کر مل رہے تھے، در حقیقت ان کے گھر کے ملازمین تھے۔ ان کے بیٹے تو باپ کے قریب جانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ بیٹے کے اس طرح کا رویہ اپنانے میں کسی اور کا نہیں، بلا شبہ وکیل صاحب کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ خیر، میں تھوڑی دیر وکیل صاحب کے پاس بیٹھا، ان کی بیمار پرستی کی اور پھر بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے چل اٹھا۔ مگر یہ واقعہ مجھے بہت کچھ سمجھا گیا۔ مجھے سب سے پہلی چیز یہ سمجھ آئی کہ مال اور اولاد آزمائش اور فتنہ کیسے بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ پیشہ کوئی بھی اپناؤ مگر مال حلال کماؤ اور کبھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ سمجھ آئی کہ اپنی اولاد کو رشتوں سے محبت اور دوسروں کا احترام کرنا ضرور سکھاؤ۔ ان کے دل میں کبھی دولت اور عہدے کا لالچ پیدا نہ کرو۔ یقیناً یہ تینوں کام وکیل صاحب نہیں کر سکے، مگر میری خواہش ہے کہ اس سچے واقعہ کو پڑھنے والے لوگ ضرور ان حقائق کا خیال رکھ لیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وکیل صاحب کا وقت تو گزر گیا ہے، مگر ہمارا اور آپ کا وقت آج شروع ہو رہا ہے۔